اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انتہائی قابل احترام سٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ٹکٹ ہولڈر، تمام عہدیداران، ہال میں بیٹھے ہوئے تمام ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر، یونین کونسل کے چیئرمین حضرات، کونسلر حضرات، پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران، اس حلقہ کے ہمارے بزرگ بھائی، نوجوان جو اس خوبصورت مجلس میں موجود ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور میں چودھری جعفر اقبال صاحب اور چودھری شعیب رضا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام عہدیداران، چیئرمین حضرات، کونسلر حضرات، مسلم لیگ یونین کونسل کے صدور، تنظیمی جتنے عہدیداران ہیں، ان سب کو یہاں اکٹھا کیا۔ میرے انتہائی قابل احترام مسلم لیگ نون کے ذمہ داران، چیئرمین حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی عظمت کو سلام بھی کرتا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ڈٹ کے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ پورے ملک کے اندر ایک نالائق اور نااہل ٹولہ مسلط تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے نالائق وزیر اعظم، اس سے نالائق کابینہ آج تک نہیں آئی۔ لیکن ہماری اس سے بھی بدقسمتی کہ ملک پر نالائق اور نااہل ٹولہ مسلط، اور گجرات کے اندر وہ نام نہاد سیاستدان مسلط جن کا نہ سیاست سے کوئی تعلق، نہ رواداری سے کوئی تعلق، جو ہمیشہ چور دروازے کے ذریعے اس ضلع پر نہ صرف مسلط کیے جاتے ہیں بلکہ ضلع گجرات کے امن و امان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہر طرف آپ دیکھیں گے مسلح جتھوں کو فروغ دے دیا گیا، لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا۔ وہ ادارے جنہوں نے رول آف لا قائم کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہوتی ہے، انہیں صرف ایک سیکیورٹی ایجنسی بنا دیا گیا ہے۔ آج گجرات کی پولیس صرف ایک سیکیورٹی ایجنسی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ سیاسی جمہوری حکومتیں 8-10 سال محنت کر کے اداروں کو مضبوط اور مربوط کرتی ہیں، اور پھر جب عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو عمران خان جیسے نالائق اور گجرات کے اندر چودھریوں جیسے ڈکٹیٹر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو نہ صرف آج دیکھ لیں معیشت کی بے توقیری، عوام کی بے توقیری، پارلیمنٹ کی بے توقیری، اداروں کی بے توقیری ہو گئی۔ آج صرف آپ اداروں کے اندر دیکھیں، وہ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس کا ڈپارٹمنٹ، وہ صرف ایک مخصوص ٹولے کی اما پر پورے ضلع گجرات کے امن سے کھیل رہے ہیں۔ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، پورے موزے بلا کر کے وہاں زبردستی لوگوں کی زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں۔ احتجاجوں کے باوجود کوئی سننے والا نہیں۔ آپ حالیہ دیکھیں
گجرات کے اندر مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ امجد فاروق صاحب جب اپنے ہاں ایک بہت بڑے شاپنگ مال امتیاز سٹور کا افتتاح کرنے لگے تو کس طرح جبر کے ساتھ عین افتتاح کے ٹائم اس کاروباری مرکز جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی اسے سیل کروا دیا گیا کہ آپ کے پاس این او سی نہیں، حالانکہ انہوں نے تمام لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی تھی۔ جو ڈپارٹمنٹ نے چارجز لگائے وہ ان کے چیک ساتھ لگائے ہوئے تھے، لیکن جمع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اینڈ ٹائم پہ، افتتاح کے ٹائم پہ اس مرکز کو بند کر کے اس کاروباری مسلم لیگ کی کو سبق سکھانا تھا۔ یہ وہ انتقامی کارروائیاں ہیں جو معیشت کو، کاروباروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اگر یہی رویہ کل ہمارا رہا تو کیا کوئی گجرات میں بسنے والا بزنس کر سکے گا؟ ہم نے تو اللہ معافر کبھی کاروباریوں کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ ہماری تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کاروبار کریں، بزنس کریں، کیونکہ جب بزنس ہوتا ہے تو وہ ضلع، وہ علاقہ، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام آپ، کیونکہ تمام حضرات یونی کونسل کے جو منتخب چیئرمین حضرات اور کونسلر حضرات ہیں وہ نہ صرف پارٹی کا سرمایہ ہیں، نہ صرف بلدیاتی نظام کا سرمایہ ہیں، بلکہ حقیقت میں اس 28-30 لاکھ آبادی کی ضلع کے حقیقی نمائندے بھی ہیں۔ آپ ہم سب نے مل کر انشاءاللہ جس طرح 3.5 سال ان کا مقابلہ کیا ہے، آنے والے چند دن اور مہینوں میں انشاءاللہ مجھے یہ یقین اور ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ اب اس نام نہاد ٹولوں سے، اب اس نالائق اور نااہل حکمرانوں سے اس قوم کو چھٹکارا ملنے والا ہے۔ یہ جو حلقہ بندیوں میں یہ جوڑ توڑ جو نتھ ہاؤس میں لوگوں سے لسٹیں منگوا رہے ہیں، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں اے ڈی سی آر کو اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر گجرات کے اس ضلع کی عوام کے ساتھ یا ان حلقوں کے ساتھ آپ نے کھیلنے کا کوئی مذاق کیا تو یاد رکھیں ہم پھر گجرات کو ایسا بند کریں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا پنجاب کی فورسیں بھی آئے تو ہم گجرات کو کھلنے نہیں دیں گے۔ اگر حلقہ بندیوں کی تجویزیں میرٹ کی بنیاد پر نہ کی گئی، آپ حلقہ بندی کریں جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ جو حالیہ 2 ہفتے پہلے لسٹیں جمع کی گئی ہیں، اگر ایسی لسٹیں جمع کی گئی یا ان پر کوئی عمل درآمد ہوا تو پھر یاد رکھیے کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ تو میں انتظامیہ کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو حلقہ بندیاں کرنے جا رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں، وہ تمام بلدیاتی نمائندوں سے براہ راست تجویزیں لیں اور ان تجویزوں پر غور کر کے قانون کے ادارہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ سالڈ حلقہ بندیاں کریں جو وہاں کی یونی کونسل اور وہاں کے بسنے والے لوگوں کو سوٹ کرتی ہوں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام یہاں مسلم لیگ کے ایک کارکن کو کہ انہوں نے جرأت مندی کے ساتھ اس مسلط شدہ ٹولے کا مقابلہ کیا، مہنگائی، لاقانونیت کے باوجود ظلم و جبر کے دور میں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کا پرچم بلند رکھا۔ تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ اب اس ٹولے سے جان چھوٹنے والی ہے، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ یہ قومی الیکشن ہوگا۔ ہم سب کو آج سے ہی اپنی وارڈوں کے اندر، اپنی یونی کونسل کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر تمام ٹکٹ ہولڈر جو گجرات کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلقوں کو، اپنی عوام کو بھرپور ٹائم دیں، وہ گلی کوچوں میں جا کر اپنی الیکشن کمپین کو بھرپور محنت کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے آنے والے جنرل الیکشن میں ہم اس نام نہاد ٹولے کا انشاءاللہ گجرات سے صفایا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقی عوام کے نمائندے جیت کر انشاءاللہ دوبارہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جائیں گے،
اور عوام کی بھرپور نمائندگی کریں گے. بلدیاتی الیکشن بھی آئے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے گجرات کی ہر وارڈ کے اندر، کہتے ہیں یونی کونسل تو دور، اللہ کے فضل و کرم سے ہر وارڈ کے اندر مسلم لیگ ایسی جماعت ہے جس کے پاس 2-2 4-4 6-6 امیدوار ہیں. لیکن یہ تمام ٹکٹ ہولڈر جو مسلم لیگ کو پریزنٹ کرتے ہیں گجرات کے اندر، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس وقت اس ٹائم کے اندر مسلم لیگ کی ہر گلی کوچوں میں جا کر اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنی الیکشن مہم کا آغاز. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک مسلم لیگ کا ایک ایک کارکن بھی کھڑا ہے، میری پوری پارٹی انشاءاللہ پورا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہیں گے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جلد ہی انشاءاللہ نام نہاد ٹولے سے انشاءاللہ اس عوام کی جان چھڑائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.